کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موت کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جس کا کوئی راستہ واپس نہیں؟ ایک عالم جو زندگی اور آخرت کے بیچ والے ہیں، جہاں کوئی روشنی ہے، جہاں انسان اپنے اعمال کی دنیا میں قید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عالم برزخ، ایک ایسا پراسرار جہاں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا برزخ میں ہمیں سکون ملے گا یا روح کو بے چینیوں نے گھیرا ہوگا؟ کیا وہاں اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا یا اپنی ایک نئی صبح کا انتظار ہوگا؟ آج ہم اس پردے کو ہٹانے جا رہے ہیں اور برزخ کی اس دنیا میں جھانکیں گے جہاں ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق مقام دیا جاتا ہے۔ آئیں اس سفر کا آغاز کریں اور جانیں کہ آخر برزخ کا یہ عالم کیا ہے، جہاں پر انسان کو ایک دن ضرور جانا ہے۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنی زندگی میں ہے دوسروں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا کرتا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی روح برزخ کے عالم میں پہنچ گئی۔ وہاں اس کے سامنے ایک تاریک راہداری نمودار ہوئی، جس کے اطراف میں جلتی بجھتی مدھم سی روشنی تھی۔ اس کی روح جیسے ہی اس راہداری میں داخل ہوئی، اسے محسوس ہوا کہ جیسے ہر طرف ایک شدید خوف اور ایک عجیب سا بوجھ لگنے لگا۔ وہ قدم بڑھاتا گیا، لیکن ہر قدم کے ساتھ راہداری اور تنگ اور تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے ماضی کے مناظر نظر آنے لگے، جیسے کہ کسی آئینے میں عکس دکھائی دے رہا ہو۔ یہ وہی مناظر تھے جب اس نے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دی، اپنے عزیزوں کو دھوکہ دیا اور مجبوریوں کا مذاق اڑایا۔ ان مناظر کو دیکھ کر اس کے وجود میں ایک ایسی بے چینی پیدا ہو گئی جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک دم اس کے آس پاس کی تاریکی میں اسے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ چیخیں ایسی تھیں جیسے کسی اذیت میں مبتلا شخص کی ہوں۔ اس نے سرگوشیوں کو سنا جو اس کے گناہوں کا ذکر کر رہی تھی۔ ہر سرگوشی تیر کی طرح اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر سمت سے یہی آوازیں اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ تبھی ایک لرزتی ہوئی آواز نے اس سے کہا، یہی ہے برزخ کا مقام، یہاں تمہیں اپنی ہر خطا کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ وقت کا ایسا قید خانہ ہے جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ تمہاری روح اب انہی گناہوں کے ساتھ رہے گی جب تک کہ قیامت کا دن آ جائے۔ یہ کہہ کر تاریکی اور بھی گہری ہو گئی اور اس کی روح بھیانک عالم میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ برزخ ایک ایسا عالم ہے جو نہ مکمل موت ہے اور نہ ہی ایک مکمل زندگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی روح قید ہو جاتی ہے اور یوں انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے کسی لمبی رات کی نیند میں ہو۔ برزخ کا لفظ ایسی جگہ کو ظاہر کرتا ہے جو دو مختلف دنیاؤں کے درمیان ایک پردے کی طرح ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک وقفہ۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جس کے پیچھے کوئی اور دنیا ہے، مگر وہ دنیا آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس دروازے کے پیچھے ایسی حقیقتیں چھپی ہیں جو انسان کی عقل سے بھی بالاتر ہیں۔ برزخ کا یہ عالم اتنا پراسرار ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار قرآن اور حدیث میں جھانکنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی انسان دنیا کو الوداع کہتا ہے، اس کی روح ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ سفر برزخ کا سفر ہے، جہاں روح کی حالت انسان کی زندگی کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برزخ میں روح کو یا تو سکون کی نیند ملتی ہے یا پھر اضطراب اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسے خواب کی مانند ہے جہاں شعور کی بیداری اور خواب کی حقیقت آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کبھی روح ایک سکون بھری جگہ پر ہوتی ہے جہاں اسے خوشی اور راحت ملتی ہے، کبھی روح ایک انجانی خوفناک جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برزخ میں مومن اور کافر کی روح کی حالت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مومن گروہ کو روشنی، سکون اور خوشی میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں ہو جہاں پھولوں کی خوشبو اور چشموں کی روانی اسے آرام پہنچاتی ہے۔ اس کا جسم زمین میں سڑ رہا ہوتا ہے، مگر اس کی روح کو ایسی نعمتیں میسر ہوتی ہیں کہ گویا جنت کی پہلی جھلک دیکھ رہا ہو۔ دوسری طرف کافر کی روح کو عذاب میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ اسے ایک تاریک اور بند قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح تنگی اور بدحالی میں مبتلا ہوتی ہے اور اسے موت کے بعد ایک مسلسل اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ فرق ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایمان و اعمال صالحہ کی ضرورت کیوں ہے۔
برزخ کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ روایات میں کئی ایسی کہانیاں موجود ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح نیک روحیں آرام دہ حالت میں ہوتی ہیں جبکہ برے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک کہانی میں آتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی ماں کی بات رد کیا کرتا تھا اس کی روح کو قبر میں عذاب دیا گیا، جبکہ وہ شخص جو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا تھا اور اپنے والدین کا احترام کرتا تھا اس کی روح کو سکون نصیب ہوا۔ ان کہانیوں کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہے کہ برزخ میں انسان کو اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں بویا ہوتا ہے۔ برزخ اور قیامت کے درمیان ایک قریبی تعلق ہے۔ برزخ وہ جگہ ہے جہاں انسان کی روح قیامت کے آنے تک کے لیے ٹھہرائی جاتی ہے۔ تصور کریں یہ وہ پل ہے جس کے پار قیامت کی ایک نئی دنیا ہے۔ قیامت کے دن برزخ میں ٹھہری ہوئی روحیں دوبارہ زندگی کی طرف جائیں گی اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ قرآن میں بیان ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنی روح اور جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا۔ برزخ میں موجود روحیں گویا اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ دن آئے گا جب ان کا مکمل حساب کتاب ہوگا۔ یہ تصور ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں فکر مند کرتا ہے اور زندگی میں کیے گئے اعمال کا خیال رکھنے کا احساس دلاتا ہے۔ کیا برزخ اور ہماری موجودہ دنیا کا کوئی تعلق ہے؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ برزخ میں موجود روحیں اپنے پیاروں کو دیکھ سکتی ہیں یا ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے کسی عزیز کے لیے دعا کرتا ہے یا خیرات دیتا ہے تو اس سے برزخ میں موجود روح کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تصور کریں کسی کی دعاؤں کی بدولت کسی روح کو برزخ میں راحت ملتی ہے۔ یہ بات ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ان کی برزخی زندگی بہتر ہو سکے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ موت کے قریب پہنچنے والے لمحات میں انہیں برزخ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ تجربات جو قریب الموت کہلائے جاتے ہیں ان میں لوگوں نے روشنی، خوشبو اور بعض اوقات عزیزوں کو دیکھنے کی باتیں کی ہیں۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ موت کے قریب پہنچتے وقت اس نے اپنے والد کو دیکھا جو ایک خوبصورت باغ میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے یہ منظر دیکھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات ہمیں برزخ عالم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اور اس کی حقیقت پر ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے برزخ کے بارے میں کئی احادیث اور اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برزخ میں انسان کی روح کو اس کے اعمال کے مطابق مقام دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا موت کے بعد جو مقام ملتا ہے وہ ہمارے اعمال کا آئینہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برزخ میں ہماری حالت ہمارے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔